محمد مصطفیٰ ہوں گے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اور آپ سے پہلے کوئی اور آ نہیں سکتا ہے, آپ سے پہلے کوئی اور ہو نہیں سکتا ہے. جو مرد اول عالم امکان ہے. میری توجہ بھی ساری مائک پہ ہے, آپ لوگ بھی ہی توجہ کر لیں. یہ آ گئے پتھر, اب تو یہ قابو آ جائے گا. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات. اس کے علاوہ ترتیب ممکن نہیں ہے. اس محشر میں جہاں جناب سیدہ کا ورود جب ہوگا تو سنی شیعہ تمام روایتوں میں ہے کہ عرش خدا سے ندا آئے گی غضوا ابصارکم, اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں تاریخ بشریت کا جب آغاز ہوا تھا تو آغاز بھی تعظیم سے ہوا تھا. فرشتوں کو حکم ہوا تھا ابو البشر آدم کو سجدہ کرو, تعظیم کرو, لیکن وہ تعظیم ایک مختصر گروہ نے کیا تھا. فرشتوں کے ایک مختصر گروہ نے تعظیم کیا. تعظیم سے تاریخ بشری کا آغاز ہوا, اور تاریخ بشری کا جب اختتام ہو رہا ہوگا تو پھر صرف فرشتے نہیں بلکہ جمیع خلائق سے خطاب ہوگا. تمام خلائق میں تمام انسان بھی ہیں, جن بھی ہیں, اور بھی اگر کوئی مخلوقات ہیں وہ بھی ہیں, انبیاء بھی ہیں, ائمہ بھی ہیں. سب سے خطاب ہوگا کہ تعظیم کرو, اپنی نگاہوں کو جھکاؤ. اس لیے کہ تاریخ بشریت کا آغاز آدم کی تعظیم سے اور تاریخ بشریت کا اختتام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعظیم پہ ہوگا. ایسی صلوات پہ میں آگے مجلس نہیں پڑھتا. مجھے ابھی لمبا سفر کر کے جانا بھی ہے. آپ جتنی کم دلچسپی لیں گے میں اتنی جلدی ممبر چھوڑ دوں گا. تو اس محشر میں سب سے آگے رسول خدا ہیں, ان کے بعد آپ کے بعد قرآن ہے, قرآن کے بعد عطرت ہے, اس کے بعد روایت کا اگلا جملہ بہت عجیب ہے. پھر رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں اما ابنتی فاطمہ فہی امامی. سب سے آگے میں ہوں, میرے بعد قرآن ہے, قرآن کے بعد عطرت ہے, لیکن میری بیٹی فاطمہ مجھ سے بھی آگے ہوگی. یہ آپ نے سن لیا, آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ میں آیا. آج تک کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو یہ حدیث سمجھ میں آئی ہو. رسول سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا, رسول سے بلند کوئی نہیں ہو سکتا. رسول کے علاوہ یہ بات اگر کوئی اور کہے تو غلو ہے, لیکن خود رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے آگے میری بیٹی فاطمہ ہوگی. وہ بھی میدان محشر میں, جہاں ترتیب سے لوگ جا رہے ہوں گے, بغیر ترتیب کے جا نہیں رہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آیا جناب سیدہ رسول خدا سے بھی بڑھ کر ہیں؟ یہ تو صحیح نہیں ہے, ہم اس کے تو قائل نہیں ہیں. سب سے بڑھ کر سب سے بڑا مقام رسالت مآب کا ہے. تو آپ نے یہ مقام, اس سے بڑا مقام جناب سیدہ کو کیسے دے دیا؟ بھئی اگر ہم نے دیا ہوتا تو آپ ہم پہ سوال کرتے, اگر جب رسول نے خود دے دیا تو ہم سے کیوں سوال کرتے ہو؟ صرف ہماری کتابوں میں ہوتا پھر بھی ہم سے سوال ہوتا. پھر بھی بچوں کو سمجھانے کے لیے, جو تھوڑے سے کم عقل ہے ان کو سمجھانے کے لیے, اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز فرض کر لیجئے کہ کوہ نور کا ہیرا ہے. ہم سے پوچھا جائے سب سے قیمتی چیز, ہم کہیں گے وہ کوہ نور کا ہیرا. اب جس تاج میں یہ کوہ نور کا ہیرا لگا ہوا ہے وہ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ وہ خوش ہوگا. وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ بھئی سب سے قیمتی تو یہ تاج ہے جس میں کوہ نور کا ہیرا لگا ہوا ہے. یا وہ خوش ہوگا کہ اس کی قیمت جتنی بڑھ جائے گی اتنی ہی میرے تاج کی قیمت بڑھ جائے گی. اگر آپ تک بات پہنچ گئی ہو.
جناب سیدہ الگ نہیں ہیں، جناب سیدہ رسول خدا کا دل ہیں۔ ہی بضعۃ منی ہی روحی التی بین جنبی، یہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے، یہ میرا دل ہے، یہ میری جان ہے۔ جتنی جناب سیدہ کی قدر و قیمت بڑھے گی اتنی قلب رسول کی قدر و قیمت بڑھے گی، روح رسول کی قدر و قیمت بڑھے گی۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی غلو ہو گیا ہو یا فضیلت رسول سے ہٹ کر کوئی بات ہو گئی ہو۔ آج کل کے ایام کے مناسبت سے جوانوں سے یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ جو مصائب بیان کرتے ہیں اور یہ جو حالات بیان کرتے ہیں، اس مدینہ میں یہ ظلم ہوا جس مدینہ میں اصحاب رسول کے پانی کو زمین پہ نہیں آنے دیتے تھے، تبرک کرتے تھے، اور رسول کا پانی، وضو کا پانی جو ہے وہ زمین پہ نہیں آتا تھا، اصحاب اسے لے لیا کرتے تھے۔ ایسے اصحاب کی موجودگی میں اس مدینہ میں ایسا ظلم نبی کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال ہے نا بھئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے اصحاب کے ہوتے ہوئے، وہ بھی ایسے جان نثار اصحاب جنہوں نے اپنا مال، اپنا جان، اپنا وطن سب کچھ رسول پہ قربان کر دیا ہے، ان کے ہوتے ہوئے یہ رافضیوں نے ایسی کوئی جھوٹ بلایا ہے۔ اچھا، رافضیوں کا یہ جھوٹ اگر آپ کی کتابوں میں سے دکھا دیا جائے تو یہ جھوٹ ہمارا بنایا ہوا نہیں، یہ تو تاریخ کی ساری کتابوں میں ہے، حدیث کی ساری کتابوں میں ہے، سب جگہ ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ سے کہنا نہیں ہو سکتا، نہیں یہ امپاسبل ہے، یہ محال ہے، تو امپاسبل ہونے کی، محال ہونے کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ محال یا محال عقلی ہوتا ہے، یا عادی ہوتا ہے، یا قرآنی ہوتا ہے، یا حدیثی ہوتا ہے۔ یہ کون سا محال ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ ٹھیک، اچھا، تو ہم بھی تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں نا، صرف آپ تو ہم سے نہیں پوچھ سکتے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ بھی ان سے دو چار باتیں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1,24,000 یا 1,20,000 اصحاب نے من کنت مولا فہذا علی مولا سنا ہو، اور ان کا حافظہ بھی بہت بلا کا ہو، اور یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ مختصر سے دنوں میں وہ سب بھول گئے ہیں؟ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں ہو گیا، یہ بھی سب کہتے ہیں۔ رسول خدا کس کا کہہ گئے؟ انی تارکم فیکم ثقلین، رسول خدا جن اصحاب سے ثقلین سے تمسک کا حکم دے کر گئے تھے، رسول نے اپنے بات انی تارکم فیکم، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بعد تم نے ثقلین سے تمسک کرنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ساری امت ثقلین کو چھوڑ کر شیخین سے جڑ جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہو تو نہیں سکتا، ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا ہے نا، بس بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو نہیں ہو سکتا تھا، ان میں سے ایک یہ ہے۔ ابھی پھر بھی سمجھا دیتے ہیں کہ کیسے ہوا اور کیسے محال نہیں ہے، کیوں آپ کہتے ہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ایسے اصحاب، ایسے لوگ، ایسا معاشرہ، ایسا مثالی معاشرہ، اس میں یہ ہو جائے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسا کیا تھا؟ بھئی وہ رسول کی بیٹی ہے، وہ بھی عام بیٹی نہیں ہے، وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے۔ صرف سیدۃ نساء اہل الجنہ نہیں ہے، اس کی رضا میں رب کی رضا ہے، اس کی غضب میں رب کا غضب ہے۔ اس پہ کیسے ظلم ہو سکتا ہے؟ اسے کون ناراض کر سکتا ہے؟ اصحاب کو سب کو پتا تھا کہ میرے بات یہ مختصر دن کے لیے ہے، سب سے پہلے رسول سے ملحق بھی جناب سیدہ نے ہونا ہے، مختصر دن تک انہیں اگر راضی رکھو تو ہم بھی رضی اللہ ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا نا، شرط نہیں ہے، آپ نے شعر میں شرط کہا، شرط ورد نہیں ہے، اللہ کی رضا زہرا کی رضا میں ہے، شرط اور ہوتا ہے، ہونا اور ہوتا ہے۔ میں یہاں اس شرط پہ آؤں گا کہ آپ اونچی صلوات پڑھیں گے۔
لیکن میں جب یہاں ہوں اس کے بعد کوئی شرط تو نہیں ہے نا، بھائی شرط وقت ختم ہو گیا پہنچ گئے ہو یہاں. یہ نہیں کہ شرط یہ ہے کہ زہرا راضی ہو، نہیں، زہرا کی رضا کے بغیر اللہ کی رضا ہے ہی نہیں. اور یہ بھی ایسا غلو ہے، اگر رسول نے نہ کہا ہو تو غلو ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایسا غلو ہے جو کسی کے لیے نہیں ہے، نہ کوئی نبی نہ کوئی امام، کسی کے لیے بھی یہ تعبیر نہیں ہے کہ اس کی رضا میں رب کی رضا ہے، ممکن ہی نہیں ہے. معصوم کے لیے کیا ہے، امام کے لیے کیا ہے، نبی کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا میں اس کی رضا ہے. ابراہیم کی رضا یہ نہیں تھی کہ اسماعیل کے گلے پر چھری چلتی، پھر بھی کیوں چلا رہا تھا، اس لیے کہ اللہ کی رضا تھی، اس کی رضا نہیں تھی لیکن وہ اللہ کی رضا میں راضی تھا. جناب سیدہ کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے. یہ جب پتہ ہے اور اس کے ہوتے ہوئے کون کیسے ناراض کر سکتا ہے؟ ناراض کرنے کا مطلب سیدھا جہنم جانا ہے. کون کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس مقام اور اس مکانت کی اگر کوئی خاتون ہو، ہستی ہو، رسول سے ان کا اتنا گہرا تعلق ہو، رسول سے اور رسول کے خدا سے اتنا گہرا تعلق ہو کہ اس کی رضا رب کی رضا بن جائے، اسے کوئی ناراض کرے، یہ ممکن نہیں ہے. بات تو سمجھ میں آتی ہے، ہاں ممکن تو نہیں ہے. کون اپنے پاؤں پہ خود کو لاڑا مارے گا؟ ٹھیک. یہ سب مقام جناب سیدہ کو کس لیے حاصل ہے، کس نسبت سے حاصل ہے؟ رسول کی نسبت سے حاصل ہے. یہ سب جناب سیدہ سے بھی محبت کرتے تھے اور آگے کہا بھی تھا، اور یہ آج کل پیش کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے تو خود آگے کہا تھا کہ دنیا میں ہم سب سے زیادہ رسول کے بعد آپ کو چاہتے ہیں. روایت آپ کے ذہنوں میں، جن کے ذہنوں میں آ گئی ہو، جن پہ یہ اعتراضات زیادہ ہوتے ہیں ان کو یہ روایت ان کے ذہن میں آ گئی ہے، یا جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے ذہن میں تو آ گئی ہے، اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں نہ آئی ہو تو، کہ رسول کے بعد ہم سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں. پھر ان کا تو در نہیں جلایا جا سکتا کیونکہ سب سے زیادہ رسول سے محبت کرتے تھے. اور اگر ہم کہیں کہ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے رسول پر بھی قاتلانہ حملہ کیا تھا، آپ کا یہ سارا تعجب کیسے ہو سکتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے، سب ختم ہو جائے گا. بھئی جو رسول پر قاتلانہ حملہ کر رہے ہیں وہ بنت رسول پر قاتلانہ حملہ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ رسول پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جی ہوا ہے. کہاں ہوا ہے؟ کون سی پہاڑی تھی؟ نام تو نہیں پتا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ایک جگہ نہیں ہوئی ہے، یہ بہت سی جگہوں پر ہوئی ہے. رسول کا آخری غزوہ ہے. وہ آخری غزوہ بھی کیسا ہے؟ آخری غزوہ یہ ہے کہ خبر آئی کہ روم والوں نے لشکر کھڑا کر دیا، وہ حملہ کرنے والے مدینہ کے اوپر. جب یہ خبر آئی تو اصحاب میں مشورہ ہوا، رسول خدا نے مشورہ کیا، سب نے کہا ہمیں مدینہ سے نکل کے حملہ کرنا چاہیے. رسول خدا تشریف لے گئے، روم کی طرف جا رہے ہیں. ایک ایک کر کے اصحاب واپس ہونا شروع ہو گئے. کیوں واپس ہونا شروع ہو گئے؟ اس لیے کہ وہاں کوئی جنگ نہیں تھی، روم کے بارڈر پہ کوئی جنگ نہیں تھی. پلان اے یہ تھا کہ مسلمانوں کو مدینہ سے نکالیں گے، مدینہ کے منافقین، وہاں کے یہود و نصارہ مدینہ کو ٹیک اوور کر لیں گے. مسلمان روم کے بارڈر پہ پہنچیں گے، وہاں تو کوئی جنگ نہیں ہے. وہ جب وہاں سے واپس آئیں گے، پیچھے سے رومن امپائر کی فوجیں آئیں گی، مدینہ بھی قبضہ ہو چکا ہے، ٹیک اوور ہو چکا ہے. مسلمان درمیان میں آئیں گے اور مسلمان اسلام سب کا خاتمہ ہو جائے گا. پلان اے. اس لیے اصحاب نے ایک ایک کر کے واپس آنا شروع کیا. اب اگر آپ کو ناراض ہو جاتے ہیں اصحاب کہنے پہ، منافقین نے ایک ایک کر کے واپس ہونا شروع ہوا. برا تو نہیں لگا؟ کون سا اچھا لگا تھا؟ جی منافق.
وہ تھے کون؟ جب تک وہ نہیں پلٹے تب تک تو صحابہ ہی تھے نا. ہمیں کیا پتہ کون منافق ہے کون صحابی ہے نا. صحابی ہی ایک ایک کر کے پلٹنا شروع ہوئے تھے. تو آپ نے کہا یہ صحابی نہیں تھے، یہ منافقین تھے. تھے کدھر؟ کن میں تھے؟ اصحاب میں تھے. ہم اگر کہیں اصحاب میں منافقین ہیں تو وہ پھر بھی آپ ناراض ہو جاتے ہیں. اب تو خود کہہ رہے ہیں نا جو واپس آئے تھے وہ سارے کیا تھے؟ منافقین تھے. 1 2 3 اور قرآن میں یہ ساری آیات موجود ہیں. میں روایات سے نہیں پڑھ رہا، میں صحیح مسلم سے نہیں پڑھ رہا، میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. ابھی وقت نہیں ہے، میں آیات پیش نہیں کر رہا، خلاصہ کرنا ہے، مجھے بھی آگے پہنچنا ہے. ایک ایک کر کے جب منافقین واپس ہونا شروع ہوئے اور یہ پتہ چلا کہ اصل ان کا پلان کیا ہے، اصل جنگ کہاں ہونی ہے، اصل جنگ روم کے بارڈر پہ ہونی ہے یا مدینہ میں ہونی ہے؟ مدینہ میں ہونی ہے. لشکر کہاں جا رہا تھا؟ روم کی طرف جا رہا تھا. جنگ مدینہ میں ہو رہی ہے، لشکر روم جا رہا تھا. تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا یا علی تو واپس مدینہ چلا جا، اس لیے کہ اصل جنگ مدینہ میں ہے. لشکر شکست نہیں دیتا دشمنوں کو، لشکر کی جگہ علی شکست دیتا ہے. وہ سارے لشکر تو نہیں چاہیے تھا، وہ سارا لشکر تھا خیبر میں، ایک علی نہیں تھا. اور ان لوگوں کا یہ خیال تھا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کو رسول نے علم دیا ہو، رسول نے دعا دی ہو، خدا کی نصرت جس کے ساتھ ہو وہ فتح نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. یہ خدا کا قانون ہے نا. تو ایک دن علی کو رکھ کے باقیوں کو علم بھی ملا، نصرت بھی ملی، دعا بھی ملی. وہ گئے اور اگلے ہی لمحے بھاگ آئے. تو یہاں کیونکہ جنگ اصل میں مدینہ میں ہونی تھی، امیر المومنین سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں. اور حدیث میں ہے کہ یا علی نہیں ہو سکتا مدینہ خالی ہو، مدینہ میں یا تو ہوگا یا میں ہوں گا. لشکر آگے چلا گیا اور لشکر مدینہ میں رہ گیا. مدینہ کی جنگ ختم ہو گئی، علی کو جنگ لڑنی بھی نہیں پڑی. وہ مدینہ اب ٹیک اوور ہو سکتا ہے، اب مدینہ ٹیک اوور نہیں ہو سکتا ہے. لشکر آگے گیا، آگے بھی کوئی لشکر نہیں تھا، وہاں کوئی جنگ نہیں ہوگی. لشکر واپس آیا، کوئی اور نہیں ہے، صرف مسلمان ہیں. تھوڑا اندھیرا ہوا، جب موتا سے گزر رہے تھے تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا سارا لشکر نیچے سے جائے گا، میں عمار اور حذیفہ ہم گھاٹی سے جائیں گے، پہاڑ کے عقبہ سے. وہاں 3 آدمی صرف وہاں سے، یعنی ایک آدمی گزر سکتا تھا، ایک آگے رسول کی سواری، حذیفہ پیچھے، عمار آگے. یہاں جب خطرناک جگہ سے جانا تھا اور حفاظت کی ضرورت تھی تو کن اصحاب کو رسول نے ساتھ لیا؟ ہے نا بھئی، آپ اتنی فضیلتیں بیان کرتے ہو کہ کسی غار میں کوئی صحابی ساتھ تھا اس لیے وہ بہت افضل تھا، تو یہ جو صحابی اس اہم ترین مقام پر رسول ساتھ لے کے گئے تھے ان کا ذکر نہیں آتا ہے. وہاں عقبہ موتا میں انہوں نے پلان بی بنایا. انہوں نے پلان اے کیا تھا ان کا؟ مدینہ ٹیک اوور کریں گے. مدینہ تو اب ٹیک اوور نہیں ہو سکا. جو رسول پہ حملہ نہیں ہو سکتا تھا، کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ ہمیشہ علی رسول کے ساتھ ہوتے تھے. آج علی نہیں ہے، آج رسول کو نعوذ باللہ میں کہہ بھی نہیں سکتا. وہ آئے، انہوں نے حملہ کیا. رسول خدا نے حذیفہ کو بتایا کہ ان کو دور کرو، ان کو ان کا نام لے کے بتاؤ، ان کے باپ کا نام لے کے، ان کے قبیلے کا نام لے کے. آئے نقابوں میں تھے لیکن رسول نے بے نقاب کیا. جب ان کو بھگایا تو یہ واپس پلٹ کر لشکر میں شامل ہو گئے.
یہ کون تھے جی؟ یہ منافق نہیں تھے جی، یہ کون تھے؟ ابھی یہ سوال ہے، آپ پوچھیں نا اپنے بھائیوں سے پوچھیں تو کہتے ہیں منافق تھے۔ منافق کون تھے؟ وہ سرٹیفائیڈ چند منافق انہوں نے رکھے ہوئے، جہاں بھی منافقین کی ضرورت پیش آتی ہے وہ ان کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ منافقین تھے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ شروع سے میرے ساتھ ہوں، منافقین تو یہاں آئے ہی نہیں تھے، وہ تو واپس چلے گئے تھے۔ منافقین کا پلان کیا تھا؟ مدینہ ٹیک اوور کرنا ہے۔ وہ سرٹیفائیڈ منافق جنہیں آپ منافق کہتے ہیں، وہ سارے تو مدینہ میں تھے، وہ یہاں تو تھے ہی نہیں۔ پھر یہ کون تھے؟ ہم نہیں کہتے، ہم رسول خدا سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ قاتلانہ حملہ کیا نا انہوں نے آپ پہ، رسول خدا پہ جو قاتلانہ حملہ کرے وہ تو واجب القتل ہے یہ نہیں، تو انہیں قتل کر دیجیے۔ آپ نے پہچان تو لیا ہے، آپ نے حذیفہ کو بھی بتایا، عمار کو بھی بتایا ہے۔ رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہ لوگ کہیں گے جب محمد کو طاقت مل گئی تو اس نے اپنے اصحاب کو قتل کر دیا۔ یہ وہ سرٹیفائیڈ منافق نہیں تھے۔ اور ابھی پھر کیمرے بھی بہت لگے ہوئے۔ حذیفہ پتہ ہے، اگر جن جوانوں کو پتہ ہے، بلیک باکس پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جہاز میں ایک بلیک باکس ہوتا ہے نا، حذیفہ رسول خدا کا بلیک باکس تھے۔ اس میں کوڈ میں بتایا تھا، حذیفہ نے بھی آگے کوڈ میں بتایا ہے کون تھے، واضح نہیں بتایا ہے، لیکن حذیفہ نے، وہ صاحب سر تھے، واضح نام لے کے نہیں بتایا۔ رسول خدا نے بھی نام لے کے نہیں بتایا، رسول خدا نے نشانیوں سے بتایا ہے کہ وہ کون ہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے، کبھی ہوا تو آپ کو پھر ایک ایک کر کے نام بھی بتائیں گے، البتہ بتایا نہیں جا سکتا، یہ بھی میں پہلے بتا دوں۔ وہ آپ بغیر شواہد کے، بغیر دلیل کے، بغیر اس کے آپ کو نام پتہ ہے۔ آپ کو کیوں نام پتہ ہے؟ اگر کوئی فائرنگ ہو جائے، نہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، نہ کسی نے دیکھا ہے، رات کی تاریکی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کس نے حملہ کیا ہے۔ کیسے پتہ ہوتا ہے؟ جن سے آپ کی دشمنی ہو۔ بھئی جو رسول کے دشمن ہوں انہوں نے ہی حملہ کیا ہوگا نا۔ رسول پر بھی رسول کے دشمنوں نے حملہ کیا، رسول کی بیٹی کے گھر پر بھی رسول کے دشمنوں نے حملہ کیا۔ یہ کہنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب تو حل ہو گیا نا کہ نہیں ہوا۔ جو رسول پہ حملہ کر سکتے ہیں انہی لوگوں نے رسول کی بیٹی کے گھر پہ حملہ کیا۔ اب آپ انہیں منافق کہتے ہیں، ہم بھی انہیں منافق کہیں گے، آپ انہیں جو کہیں گے ہم وہی کہیں گے۔ کون تھے کون نہیں تھے ہمیں اس سے کوئی کام نہیں ہے، ڈیٹیل سے بھی ہمیں کوئی کام نہیں ہے۔ آپ کو اس میں بھی الجھا دیتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح ہوا تھا، یا یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اگر نہیں ہوا تھا تو اصل واقعہ نہیں ہوا، یہ اصل واقعہ ہوا ہے۔ ابھی مجھ سے منسوب کر کے کوئی بات کر دے کہ اس نے فلانی نے اس مجلس میں یہ بات کی ہے، آپ وہ ثابت نہ کر سکیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں مجلس میں ہی نہیں آیا تھا۔ میں مجلس میں تو آیا تھا نا، وہ بات میں نے کی تھی یا نہیں کی تھی، اس میں فرق ہے۔ جو تفصیل ہے اس تفصیل کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا ثابت ہو جائے کہ یہ آگ لے کر اس دروازے پر آئے تھے، کافی ہے۔ اس سے آگے ڈیٹیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جانتے وہ دروازہ کون سا تھا؟ اس دروازے میں دو خصوصیتیں ہیں، ایک خصوصیت زیادہ بیان ہوتی ہے، ایک خصوصیت جو پہلی خصوصیت سے بڑھ کر ہے وہ کم بیان ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کیوں کم بیان ہوتی ہے۔ اس دروازے کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ در زہرا کی خصوصیت کیا ہے؟ رسول خدا ہر نماز سے پہلے اس دروازے پہ آتے تھے۔ یہ پتہ ہے آپ کو کتنے مہینے آئے ہیں؟ 3 مہینے ایک راوی نے کہا، 6 مہینے دوسرے راوی نے کہا، 12 مہینے تیسرے راوی نے کہا، 17 مہینے چوتھے راوی نے کہا۔ یہ اختلاف کیوں ہے روایت میں؟ ایک 3 مہینے رہا مدینے میں، اس نے دیکھا 3 مہینے رسول خدا آتے ہیں، دوسرا 6 مہینے رہا، اس نے کہا 6 مہینے، تیسرا 12 مہینے رہا،
اس نے کہا 12 مہینے۔ یہ کب تھا؟ یہ دن میں تھا۔ ایک رات میں بھی ایک واقعہ ہے، حادثہ ہے، وہ کم بیان ہوتا ہے ہمارے ممبروں سے، مجھے نہیں معلوم کیوں کم بیان ہوتا ہے۔ دن میں رسول خدا آ کر سلام کرتے تھے، آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، پھر مسجد چلے جاتے تھے۔ جب رات ہوتی تھی، رات کو نماز تہجد رسول خدا پر واجب ہے، آپ پہ واجب نہیں ہے۔ نماز تہجد رسول خدا پہ واجب ہے۔ رسول خدا اس نماز تہجد کو اس جگہ پر ادا کریں گے جو سب سے زیادہ بہتر جگہ ہو، اس کے بغیر ہو سکتا ہے؟ سب سے بہترین جگہ پہ اس دنیا کا جو سب سے بہترین فرد ہے وہ اپنے خالق کی عبادت کرے گا رات کی تاریکی میں، وہ ہے اور اس کا رب ہے، اب کوئی نہیں ہے۔ روایات میں ہے کہ رسول خدا نماز تہجد در زہرا پہ آ کے پڑھتے تھے۔ اب آپ اسے سمجھ سکتے ہیں؟ رات میں مسجد چھوڑ کر نماز کہاں افضل ہے؟ مسجد میں۔ مسجد اور در زہرا میں کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے مسجد دور تھی، نہیں، فاصلہ بھی نہیں ہے۔ مسجد چھوڑ کر در زہرا پہ آ کے نماز شب پڑھتے تھے، نماز تہجد پڑھتے تھے۔ میں قسم کھاتا ہوں کسی کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ کم کیوں بیان کیا جاتا ہے، اس میں موجود عظمت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ رسول خدا سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ جس مقام اور مرتبت پر رسول خدا ہے اس سے اونچا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول خدا کو جب زیادہ رفعت حاصل کرنی ہو تو کیا کریں گے؟ نماز تہجد پڑھیں گے نا جی، زیادہ رفعت پانے کے لیے۔ وہ جس سے زیادہ رفیع کوئی نہیں ہے، جس سے اوپر کوئی نہیں ہے، اسے جب زیادہ بلندی چاہیے ہو وہ در زہرا پر آتا ہے۔ یہ کیا مقام ہے؟ نہیں، کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، کسی کے لیے نہیں ہے، نہ ہی رسول کے لیے جائز ہے۔ صرف ایک ہستی ہے جس کا ہاتھ رسول خدا چومتے تھے، جسے رسول خدا سونگتے تھے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جب مجھے جنت کا اشتیاق ہوتا ہے میں اپنی بیٹی کے بوسے لیتا ہوں، میں اپنی بیٹی کو سونگتا ہوں۔ جانتے کیا ہیں؟ وہ جو رفیع ترین مقام پر ہے اسے جب جنت کا اشتیاق ہو، وہ سب سے جنت سے نزدیک ہے، اس جنت کا اشتیاق اسے زہرا کے سامنے جھکنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ کسی اور کا رسول نے ہاتھ نہیں چوما، امیر المومنین آتے تھے تو ماتھا چومتے تھے۔ وہ مقام کیا مقام ہے جناب سیدہ کا، ہم واقعاً حیران پریشان نہیں سمجھ سکتے۔ تمام ائمہ ہم پر حجت ہیں اور جناب سیدہ ائمہ پر حجت ہیں۔ حجت ہونے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ائمہ پر حجت ہونے کا مطلب، ائمہ پر حجت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام ائمہ کی تعیین جناب سیدہ فرمایا کرتی تھی۔ کون امام ہوگا، کس امام کے بعد کون امام ہوگا، یہ تعیین جناب سیدہ فرمایا کرتی تھی۔ تاریخ میں ہے جب ائمہ کے باقی بھائیوں نے اختلاف کیا ہے تو مصحف فاطمہ دکھا دیا کرتے تھے، یہ میری ماں نے مجھے امام کہا ہے، تجھے امام نہیں کہا ہے۔ پتہ نہیں سمجھنے میں غلطی نہ ہو، امام منصوب من اللہ ہوتا ہے، لیکن جو منصوب من اللہ ہے وہ کسی زبان سے جاری تو ہوگا نا۔ اللہ کی یہ مشیت، اللہ کا یہ ارادہ کسی زبان سے جاری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کی مشیت اور وہ زبان الہی لسان اللہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلوات پر جی محمد و علیہ۔ جس دروازے پر
آیت تطہیر کی تلاوت کی ہو اور دروازے پہ آ کے نماز پڑھنا، سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جہاں رسول اپنی پیشانی رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے وہاں کچھ نجس پاؤں آ گئے. کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں رسول کی پیشانی، جہاں رسول کے آنسو گرتے تھے وہاں کچھ لعین جوتوں سمیت آ گئے. جب سلیم نے مقتل لکھنا شروع کیا تو اس نے کہا مجھے بھی یقین نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال سلیم قلت یا سلمان ہو، میں نے سلمان سے پوچھا، سلمان تو دیکھ رہا تھا نا، سلمان مدینے میں تھا. حل دخلوا ولم یکو استئذان ہو، آیا ایسا ہوا کہ اس دروازے سے جس دروازے پہ ملک الموت بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا، مسلمان اجازت کے بغیر داخل ہو گئے ہوں؟ سلمان نے کہا ای وعزت الجباری ولم یکن علی الزہراء من خماری. یہ بہت سخت ہے مصائب کا یہ حصہ، نہیں معلوم کیسے پڑھوں. لوگ کہتے ہیں اگر امیر المومنین گھر پہ تھے تو جناب سیدہ دروازہ کھولنے کیوں آئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب سیدہ دروازہ کھولنے آئی؟ یہ شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے، سلمان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جناب سیدہ دروازہ کھولنے نہیں آئی تھی، جناب سیدہ یہ بتانے آئی تھی اس دروازے کے پیچھے فاطمہ ہے، شاید شرم کر کے واپس چلے جائیں. اور جناب سلمان کہتے ہیں جب انہوں نے شرم نہیں کیا اور یہ دروازہ توڑ کر داخل ہوئے، لم یکن علی الزہراء من خماری، سیدہ کے سر پر چادر نہیں تھی، لیکنہا لاحظت وراء الباب. جب چادر نہ ہو اور اجنبی داخل ہو جائیں تو انسان دروازے کے پیچھے چلا جاتا ہے. رعایت لحفظ الستر والحجاب، اپنے حجاب بچانے کے لیے جناب سیدہ دروازے کے پیچھے چلی گئی. وہ خود کہتا ہے کہ میں نے دروازہ پہلے تو خوب زور سے پیٹا اور اس کے بعد وَرَكَلْتُ بِرِجْلِي، میں نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارنا شروع کیا. مجھے احساس ہوا کہ سیدہ نے دروازہ اپنے سینے پہ روکا ہوا. جب دروازہ جلایا گیا، لکڑی کا دروازہ ہے، جب جل جائے تو کمزور پڑ جاتا ہے، اس نے جو لات ماری تو دروازہ گرا. کاش دروازہ گرا ہوتا، دروازے کے گرنے سے پہلے زہرا گری. دروازہ جناب سیدہ کے پہلو پر گرا اور یہ لعین دروازے کو رونتے ہوئے آ گئے. اجرکم علی اللہ. بس میرے لیے ممکن نہیں ہے اس سے زیادہ، میں صرف اشارے کر سکتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا؟ جناب سیدہ نے جو 75 دن گزارے اس حادثے کے بعد کیسے گزارے؟ جب آخری وقت تھا حضرت خدیجہ کا، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں رسول خدا سے لیکن حیا کر رہی ہیں، کہہ نہیں پا رہے. رسول خدا نے جناب سیدہ سے کہا ماں کچھ کہنا چاہ رہی، جاؤ پوچھو کیا کہنا چاہتی. جب پوچھا حضرت خدیجہ نے کہا میں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا ہے، اب آخری وقت ہے، میرے پاس کفن بھی باقی نہیں رہا. میں جا کے رسول خدا سے نہیں کہہ سکتی، وہیں کہیں رسول خدا شرمندہ نہ ہو جائے کہ میرے پاس اب کفن بھی باقی نہیں ہے. بیٹی جا کر بابا سے کہو کہ وہ قمیص جس میں وحی نازل ہوتی تھی مجھے کفن کے طور پر دے دو. رسول خدا وہ کفن لے کر آ رہے تھے، جبرائیل نازل ہوا، خدیجہ نے اپنا مال ہماری راہ میں دیا ہے، کفن بھی ہم دیں گے. یہ پہلا جنت سے کفن آیا. پھر رسول خدا نے پوچھا اور کوئی حاجت ہے تو بیان کرو. کہا ایک حاجت ہے، اپنی امت سے کہنا میرے بعد میری بیٹی کو اذیت نہ دے. حضرت خدیجہ کی یہ خواہش، آپ نے یہ وصیت آپ نے سنی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. رسول خدا نے گریہ کرنا شروع کیا. حضرت خدیجہ نے پوچھا میں نے ایسا کیا کہہ دیا آپ اتنا گریہ فرما رہے ہیں؟ رسول خدا نے اشارہ کیا. جناب خدیجہ نے دیکھا ایک مخدرہ ہے،
دیوار کا سہارا لے کر چل رہی ہے، سر پر موت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، یغشا علیہا ساعتا بعد ساعہ، ہر کچھ دیر بعد بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا خدیجہ اپنی بیٹی کو نہیں پہچانا؟ اجرکم علی اللہ۔ اس حالت میں ایک ایسی ماں جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، وہ بچے اپنی ماں کو گھلتا ہوا دیکھ رہی ہیں، اپنی ماں کی موت کو طرف جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ سارت کل خیال، امام باقر ارشاد فرماتے ہیں ایسا ظلم ہوا تھا کہ زہرا ہڈیاں رہ گئی تھی۔ جب آخری ایام آئے اور بستر مرگ سے جناب سیدہ کا اٹھنا ممکن نہیں ہو رہا تھا، تو جناب سیدہ ایک دن باہر آتی ہیں، کپڑے بدلتی ہیں، حسنین کو نئے کپڑے پہناتی ہیں، بالوں میں کنگھی کرتی ہے، بچے خوش ہو جاتے ہیں، خدا نے آج ہماری ماں کو صحت دے دی ہے۔ امام تھے، بھاگ کے مسجد گئے، مسجد میں نماز شکر ادا کی، جب واپس آئے دیکھا ماں سو رہی ہے، ماں کے چہرے کے اوپر کپڑا ڈلا ہوا ہے۔ اسما سے پوچھا اسما ہمارے ماں کے سونے کا وقت نہ تھا؟ کہا ان امتکما لیست نائمہ قد فارقت الدنیا، شہزادو ماں سو نہیں رہی، ماں دنیا سے چل بسی ہے۔ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پر گرایا، امام حسین نے اپنے آپ کو قدموں پہ گرایا، کلمینی یا امی۔ جب کوئی جواب نہ آیا، اسما نے کہا جاؤ جا کر امیر المومنین کو خبر کرو کہ زہرا دنیا میں نہ رہی۔ حسنین جب روتے ہوئے باہر آئے، علی مسجد سے باہر آئے، پوچھا کیا ہوا ہے، کیوں گریا کر رہے ہیں؟ کہا بابا ماں دنیا سے چلی گئی۔ فوقع علی علی وجہہ، وہ خیبر شکن مرہب فکن جسے کوئی نہ گرا سکا تھا، جب زہرا کی موت کی خبر سنی علی منہ کے بل زمین پر گر۔ اجرکم علی اللہ۔ دوسری روایت ہے، یہ روایت یوں ہے کہ کچھ کنیزیں جو زہرا کا خیال رکھ رہی تھیں، انہوں نے جب دیکھا زہرا کا آخری وقت ہے، دوڑ کر مسجد میں آئیں۔ امیر المومنین نے پوچھا تمہاری حالت کیوں متغیر ہے؟ کہا کہ اگر اپنی زوجہ سے آخری دیدار کرنا چاہتے ہو، بنت رسول خدا کا آخری دیدار چاہتے ہو تو جلدی کرو۔ جب علی نے یہ سنا مسجد سے اٹھے، مسجد اور گھر کا فاصلہ زیادہ نہ تھا، لیکن کچھ قدم چلتے تھے زمین پر گر جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے پھر گرتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم حسین اکبر کی لاش پر پہنچتے ہوئے زیادہ گرے یا علی۔ اجرکم علی اللہ۔